کا عقیدہ یہ تھا مصریوں کا کہ اپنی 16-17 سال کی ایک جوان خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر کے اس کا جلوس نکالتے اور دریائے نیل کے پاس لا کر کے اس کو ذبح کرتے اور اس کا خون دریائے نیل میں ڈالا جاتا، بلی چڑھانا جس کو کہتے، اور ایک لڑکی کو قربان کرتے تو پھر دریائے نیل کا پانی موجیں مارتا ہوا اوپر آ جاتا۔ یہ ہر سال ان کے ساتھ ہوتا تھا، ان کا عقیدہ بیٹھ گیا تھا کہ دریائے نیل کو ہر سال ایک بلی چڑھانی پڑتی ہے، ایک لڑکی کی قربانی دینی پڑتی۔ اب جب اسلام داخل ہوا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مصر جب فتح ہوا، ایجپٹ جس کو کہتے ہیں، سنا ہوگا مصر کا نام۔ مصر جو ہے دنیا کا ایک بہت پرانا ملک جہاں تاریخیں وابستہ ہیں، فرعونوں کا ملک، پیرامڈز دیکھتے ہوں گے، اہرامات مصر، یہ سب مصر کی تاریخ ہے۔ مصر میں تاریخ کے اعتبار سے ایک بہت اہم چیز بھی ہے، دریائے نیل، نائل ریور اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے لمبی نہروں میں یعنی دریاؤں میں سے ہے۔ تو دریائے نیل کا مسئلہ کیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں۔ اسلام جب مصر میں داخل ہوا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول مصر فتح کیا، صحابہ وہاں داخل ہوئے، لوگ اسلام میں آئے، لیکن وہاں ایک بری رسم، برا رواج تھا۔ وہ کیا تھا؟ ایک پرمپرا لوگوں کی چلی ہوئی تھی جہالت کے زمانے میں کہ دریائے نیل ہر سال ایک موسم ایسا آتا تھا کہ وہ سوکھ جاتا تھا، پانی کم ہو جاتا تھا، اور ان کا عقیدہ یہ تھا مصریوں کا کہ اپنی 16-17 سال کی ایک جوان خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر کے اس کا جلوس نکالتے اور دریائے نیل کے پاس لا کر کے اس کو ذبح کرتے اور اس کا خون دریائے نیل میں ڈالا جاتا، بلی چڑھانا جس کو کہتے، اور ایک لڑکی کو قربان کرتے تو پھر دریائے نیل کا پانی موجیں مارتا ہوا اوپر آ جاتا۔ یہ ہر سال ان کے ساتھ ہوتا تھا، ان کا عقیدہ بیٹھ گیا تھا کہ دریائے نیل کو ہر سال ایک بلی چڑھانی پڑتی ہے، ایک لڑکی کی قربانی دینی پڑتی۔ اب جب اسلام داخل ہوا تو اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، یہ ناجائز و حرام ہے۔ ایک قتل، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا حق کسی نے ایک کا قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ دریائے نیل سوکھ رہا ہے، پانی ختم ہونے کو ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے کہا تو اللہ کی مصلحت ہے، دریا سوکھے گا تو پانی بھی آ جائے گا۔ کہا نہیں، اس دریا کو ہر سال ایک جوان لڑکی کی قربانی دینی پڑتی ہے، تبھی وہ دریا پھر سے واپس پانی میں موجیں لاتا ہے۔ آپ نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تاریخ ہے۔ سب یہی کہنے لگے، اور اس کے بعد پانی کی قلت ہوتی گئی تو حضرت عمرو بن عاص گھبرا گئے کہ وہ گورنر ہیں وہاں پر، اب نئے گورنر ہیں، انہیں پورا ملک سنبھالنا ہے، لوگ جب پانی کی شدید قلت کا احساس کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے خط لکھا، کس کو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، غلام مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سچے جانشین کو خط لکھا جب ان کا دور تھا۔ کہا کہ یہاں ایک ایسا مسئلہ ہے، دریائے نیل سوکھ جاتا ہے اور ہر سال یہ لوگ ایک 16-17 سال کی جوان لڑکی کی قربانی دیتے، پھر پانی موجیں مارتا ہوا اوپر آ جاتا ہے۔ اب اس سال کیا کیا جائے؟ ہماری حکومت ہے، اسلام آیا ہے امن و امان کے ساتھ۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس جب یہ خط پہنچا تو آپ نے جواب لکھا، جواب میں 2 خط لکھے۔ حضرت عمرو بن عاص سے کہا کہ تم جس طرح سے اسلام کو قائم کیے اسی طرح سے قائم رکھو، شریعت مصطفیٰ کا نفاذ ہر حال میں ضروری ہے، لوگوں کو نماز روزے کی تلقین کرتے رہو۔ اور ایک خط میں حضرت عمرو بن عاص کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، حضرت عمر ایک خط یہ تو میں تم کو لکھ رہا ہوں اور ایک اور خط بھیج رہا ہوں جو دریائے نیل کے نام پر لکھ رہا ہوں۔ ہے کوئی دنیا میں جو کسی دریا کو بھی خط لکھتا ہو؟ یہ صرف میرے رسول کے غلاموں کا حال ہے۔ کہا ایک خط میں دریائے نیل کے نام پر لکھ رہا ہوں، یہ دریائے نیل کو دے دینا۔ اور دریائے نیل کو خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریائے نیل، عمر بن خطاب رسول اللہ کا غلام تجھ سے کہتا ہے، اللہ کے حکم سے اگر تو بہتا ہے اے دریا تو عمر ابن خطاب کا حکم ہے کہ جیسا بہتا تھا ویسے رواں ہو جا، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں بہتا تو تیرے بوند ایک پانی کے قطرے کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔
یہ خط لکھ کر کے بند کر کے دے دیا. حضرت عمر بن عاص کے پاس 2 خط آئے. ایک خط ان کا تھا, پڑھا اور کہا دوسرا خط دریائے نیل کا ہے. حضرت عمر بن عاص نے کہا دریائے نیل کے لیے ہم پر بھی خط آیا ہے. لے کر کے گئے اور دریائے نیل میں وہ خط ڈالا. جیسی ہی خط ڈالا, روایتوں میں موجود ہے 16 گز پانی اوپر موجیں مارتا ہوا ہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. کون نہیں مانتا ان کے حکم کو؟ کون ہے جو ان کے حکم کے خلاف جائے؟ دریا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا میرے عزیزوں, حضرت سعد بن ابی وقاص ایک اور صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے, یہ عراق فتح کر کے داخل ہوئے تھے. 400 صحابہ ان کے ساتھ تھے. عراق کے بعد جب یہ آگے بڑھ رہے تھے, وہ مسلمان کیسے تھے جن کو اقبال نے کہا تھا تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا, باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہے ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. یہ لوگ کہیں رکتے ہی نہیں تھے, ان کی کوئی سرحد ہی نہیں تھی. ایک علاقہ فتح ہو گیا تو بس کافی ہے نہیں, آگے بڑھنا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص جب عراق فتح کر چکے تو عراق سے متصل ایران بھی ہے جس کو فارس کہا جاتا تھا پہلے. ایران اور عراق کے بیچ میں دریائے دجلہ ہے. اب جب عراق فتح ہو گیا, دریائے دجلہ ہے, دریائے فرات جو بھی دریا ہے اس کے بیچ میں, تو صحابہ نے کہا کہ ہم ادھر بھی جانا چاہتے ہیں, اس علاقے کو بھی فتح کریں, غلامی مصطفیٰ میں شامل کریں. جبکہ فارس کسرا کے پاور کے اندر میں تھا. کسرا اس وقت کے سپر پاور بادشاہ کا نام ہے, جیسے آج امریکہ. لوگوں کے دماغ کے حساب سے, ہمارے حساب سے نہیں, سپر پاور. میرے عزیزوں, سعد بن ابی وقاص سے جب صحابہ نے کہا ادھر جانا ہے, کہا بیچ میں دریا ہے کیسے جائیں گے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تم میرے ساتھ چلو گے؟ صحابہ نے کہا کیسے؟ ادھر ایرانی فوج نے جتنے برج تھے دریا کے اوپر پار کرنے والے سب توڑ ڈالے تھے, جو لکڑیوں کے تھے وہ جلا ڈالے تھے, سب ختم کر ڈالے تھے, کیونکہ انہیں ڈر تھا یہ محمد عربی کے غلام میں رکتے کہیں نہیں ہیں, یا اگر ادھر سے ادھر کراس کر کے آ گئے تو ہماری بھی خیر نہیں. سب توڑ ڈالے. اس کے بعد وہ ایرانی فوج کی تاریخ بھی موجود ہے تاریخ طبری میں. وہ لوگ دیکھتے رہے تماشا کہ یہ 400 لوگ کیا کر پائیں گے دریائے بیچ میں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے صحابہ سے کہا چلو. سب نے پوچھا نہیں کیسے جانا ہے. اپنے قائد, اپنے جو لیڈر تھے حضرت سعد بن ابی وقاص سپہ سالار, ان کے پیچھے چل پڑے. پھر کسی نے پوچھا کس راستے سے جا رہے؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا دریا سے جائیں گے. اور کیسے جائیں گے؟ گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, دریا سے جانے کی بات کرتے ہیں. کیا تمہارا گھوڑا اتنی چھلانگ لگائے گا کہ اس دریا کو کراس کر جائے گا؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا کوئی چھلانگ لگانے والا گھوڑا نہیں, چل کر کے ہی جائے گا. یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے. سعد بن ابی وقاص نے کہا میرے پیچھے چلو. صحابہ نے سب اپنے اپنے گھوڑے ان کے ساتھ لگا دی. سعد بن ابی وقاص کا گھوڑا پہلی مرتبہ دریائے دجلہ پر پاؤں رکھتا ہے, آپ نے اللہ اکبر کہا. دوسرا پاؤں رکھتا ہے, آپ نے اللہ اکبر کہا. صحابہ نے دیکھا سعد بن ابی وقاص کا گھوڑا دریائے دجلہ پر چلتا ہوا جا رہا ہے, اس کے ٹاپ پر کوئی پانی کا نشان بھی نہیں ہے, ٹاپوں پر پانی تک بھی نہیں. تو سارے صحابہ پانی پر چلتے ہوئے چلے گئے. یہ تاریخ کی سچائیاں میں بتا رہا ہوں. ایرانی فوج اس وقت ملک فارس کی کسرا کی فوج یہ دیکھ کر کے کیا کہتی ہے جانتے ہو؟ کہتی ہے دیواں آمدند, فارسی میں دیواں آمدند. ارے جنات کی جماعت آ رہی ہے, ایسا لگتا ہے جنات کی جماعت آ رہی ہے پانی پر چلتے ہوئے. میرے عزیزو تمہیں بھی دکھانا ہے جنات کی جماعت ہوتی کیسی ہے. وہ چل کر کے چلے گئے اور جب دریائے دجلہ کو عبور کر لیا, میرے عزیزو ان کی ہیبت سے ویسے تھرا گئے تھے کہ ملک فارس پورا پرچم اسلام میں آ گیا تھا, اسلام کا پرچم لہرانے لگا تھا. عزیزان گرامی وقار, اسی بات کو اقبال نے کہا تھا کہ یہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. اور شاعر نے کیا کہا؟ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے.
یہی واقعات تھے. لیکن مجھے بتاؤ، ایک دریائے نیل ہے، حکم مان رہا ہے عمر ابن خطاب کا. ایک دریائے دجلہ ہے، حکم مان رہا ہے سعد ابن ابی وقاص کا. اس لیے نہیں کہ یہ لوگ جادوگر تھے، اس لیے نہیں کہ بہت پاورفل لوگ تھے، صرف اس لیے مان رہے ہیں یہ سارے لوگ حکم ان کے جو ہم غلام تھے، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے. مان کر کے دیکھو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. تمہاری عظمت بہت بلند ہے، تمہاری ویلیو کو تم پہچانو. ہاں ہمارے ساتھ چیلنجز ہیں، ہمارے ساتھ مقابلے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت بھی ہوگی.